أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر ضرور دیں گے. عہد الہی کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی قلیل ہے. یہ معاوضہ قلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا پذیر اور وقتی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ دائمی اور غیر فانی ہے. ان فنا پذیر چیزوں کو دوام بخشنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ان کو خزانہ عند اللہ میں پس انداز کیا جائے. اللہ کی اطاعت کے لیے بالعموم اور وفا بے عہد کے لیے بالخصوص صبر کی ضرورت ہے. صبر سے عمل کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے صبر کرنے والوں کے عمل کو احسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے. چنانچہ دوسری جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ سورہ زمر قرآن مجید کا 39 کا سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 10 ہے. ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. صبر سے عمل کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. غوغاء الحکم میں مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حکومت میں شرکت اضطراب کا موجب ہوتی ہے اور رائے میں شرکت رائے راست تک لے جاتی ہے. یعنی جتنا ہو سکے انسان اس قسم کی ذمہ داریوں سے بچے جن میں زیادہ سے زیادہ عوام کی ذمہ داری اس کے کانوں پر ہوتی ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ٹرسٹی وغیرہ بننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور اسی طرح عہدے لینے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. یہاں لوگ حساب کتاب میں لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جب ایک طرح سے لوگوں کی امانت ہوتی ہے تو اس میں خیانت کا حساب کتاب سب کو دینا ہوگا. اور مولا علیہ السلام کے ارشاد میں یہ ہے کہ رائے میں شرکت راہ راست تک لے جاتی ہے. یعنی انسان مشورہ ضرور کرے. خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان اپنے بزرگوں سے نہ مشورہ کرتے ہیں نہ زیادہ بات چیت کرتے ہیں، حالانکہ بزرگوں کی رائے جو ہوتی ہے وہ بہت مستحکم ہوتی ہے. مولا علیہ السلام کا بھی ارشاد اس سلسلے میں ہے، جس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ بزرگوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرو. یعنی ان سے رائے لو، ان سے مشورہ لو. ان کے مشورے جو ہوتے ہیں نہایت تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. اس سلسلے میں کئی واقعات بھی مشہور ہیں. ایک دفعہ ایک کسی وڈیرے نے شادی کی اپنی بیٹی کی، تو وہ بہت ہی عجیب دماغ کا مالک تھا. اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں جو بارات آنے والی تھی ان باراتیوں میں یہ شرط لگائی کہ کسی آپ بوڑھے کو نہیں لائیں گے اپنے ساتھ. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے. اچھا ان کے ظاہر خاندان میں بوڑھے بھی تھے، تو ایک بوڑھا جو تھا وہ بہت ہی کچھ ضدی مزاج تھے. وہ کہنے لگا میں تو چلوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی منع کیا ہے، کوئی بزرگ نہ آئے. تو اس نے کہا آپ مجھے وہ جو سامان کا بڑا ٹرنک ہوتا ہے نا اس میں بٹھا دو، ٹھیک ہے نا، میں اس میں چلوں گا. تو اس کو سامان کے ٹرنک میں بٹھا دیا گیا اور کچھ اس طرح کا بندوبست کر دیا گیا کہ ہوا وغیرہ پہنچتی رہے. جب وہ وہاں پہنچے تو اس دولہا دلہن کے والد نے یہ شرط لگا دی کہ یہ سامنے نہر جو ہے نا، آپ اس نہر کے پانی کی جگہ جو ہے نا وہ دودھ بھر دو تو ہم تمہیں بیٹی دیں گے. اب لوگ بڑے حیران ہوئے. آخر کو بزرگ کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شرط لگا دی ہے
تو انہوں نے کہا اس کا بہت اچھا حل ہے، جا کے تم اس سے کہو کہ اس کا آپ پانی پہلے صاف کر دو، پھر ہم اس کو دودھ سے بھر دیں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دودھ سے اس نہر کو بھر دیں گے۔ اس نے کہا بھر دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ہماری پہلے شرط ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا پہلی شرط یہ کہ اس کا پانی آپ تمام صاف کر دو اور پھر ہم دودھ سے اس نہر کو بھر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے ساتھ کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا آدمی ضرور لائے ہو، یہ تمہاری عقل کا کام نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بوڑھوں کو اللہ نے کافی عقل دی ہوتی ہے، بشرطے کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہو اور اسے عقل کر کے رکھا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔